اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ مناد علی ولی فقد اذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جس نے میرے ولی کے ساتھ جو ہے عداوت رکھی، فقد اذنتہ، میں خود اس کے ساتھ لڑوں گا۔ جب رب آ جائے تو پھر اللہ کے مقابلے میں کون ہے؟ بندوں کا مقابلہ تو بندے کر سکتے ہیں، لیکن رب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ولی فرائض کی پابندی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، پھر وہ نفل کے ساتھ رب کا قرب پاتا ہے۔ اگر نماز کچھ نہ ہوتی، خالی دل کی نماز ہوتی نا، تو حضور فرما دیتے کہ بس وہ دل کی نماز پڑھیں گے، لیکن جو ہے ولایت کا جو معیار ہے وہ انگوٹھیاں پہننا، ڈھول بجانا اور مزارات پر چادریں چڑھانا نہیں ہے۔ ولایت کا معیار جو حضور نے بیان کیا ہے کہ فرائض کے بعد کثرت نوافل کے ذریعے سے یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وان سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ وما تردت عن شیء انا فاعلہ تردی عن نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ۔ حضور نے فرمایا جب فرائض کے بعد رب کا ولی نوافل کے ذریعے سے رب کی قربت پاتا ہے، حتیٰ کہ کنت سمیع الذی یسمع بہ، حتیٰ کہ وہ کان اس کے ہوتے ہیں سنتا میں ہوں، کان اس کے ہوتے ہیں سنتا میں ہوں، والذی وبصرہ الذی یبصر بہ، اور آنکھ اس کی ہوتی ہے پاور دیکھنے کی میری ہوتی ہے، اور ویدہ التی یبطش بہا، اور ہاتھ اس کا ہوتا ہے اور پکڑ رب کی ہوتی ہے، پکڑ رب کی ہوتی ہے، ورجل التی یمشی بہا، اور چل رہا وہ ہوتا ہے لیکن پاور رب کی ہوتی ہے کہ 2 قدم میں وہ چل کر وہ مدینہ پہنچ جاتا ہے، اور زبان اس کی ہوتی ہے حکم رب کا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں بڑا پیارا شعر ارشاد فرمایا، گفت او گفت اللہ بود، گفت او گفت اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، حالانکہ فرمایا گفت او اس کا بولنا گفت اللہ بود، اس کا بولنا رب کا بولنا بن جاتا ہے، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، حالانکہ حلق سے وہ ایک بندہ بول رہا ہوتا ہے لیکن عمل درآمد اس پر رب العالمین کرتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے۔ یہ بچوں کو ذرا خاموش کرا دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُوذِنَّهُ، اور جب بھی وہ بندہ کسی اپنی زبان سے پناہ مانگتا ہے تو رب العالمین اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اولیاء کاملین کی جو ہے کمالات ہیں، یہ ان کو رب العالمین یہ جو ہے نا اعزاز عطا فرماتا ہے کثرت نوافل کے ذریعے سے، فرائض کے علاوہ کثرت نوافل وہ کرتا ہے تو پھر ان کو ولایت ملتی ہے۔ تو ولایت کا جو معیار ہے وہ تو حضور نے رکھا ہی کثرت نوافل، اور آج اچھے ہمیں اہل سنت کو برباد کرنے والے، اہل سنت کو جو ہے ہمارے مسلک کے اہل سنت کو بدنام کرنے والے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے 2-4 تویز لکھنے آگے تو ولایت کا اعلان کر دیا، دم لوگوں پر اثر کر گیا تو جناب یہ ولایت کا اعلان کر دیا۔ ولایت کا معیار نہ تو دم ہے اور نہ ہی ولایت کا معیار تویز لکھنا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جناب یہ فلاں بابا جی تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑی جناب ان کی شان ہے، بڑے ان کا تویز کام کرتا ہے، بڑا وہ دم کرتے ہیں تو بڑے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، چاہے اس کی داڑھی چھوٹی سی ہو، بڑے جی اس کے مرید ہیں، بڑا اس کا لنگر چلتا ہے۔ میں نے کہا مرید، کثرت مرید ہونا، لنگر کا چلنا، یہ ہمارے لیے معیار نہیں۔ ہمارے لیے معیار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کی پیروی ہے۔